اڑتے اڑتے سوشل میڈیا سے کہ الزام خان نے مجھے 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے اس بات پہ کہ میں نے الزام خان پہ قتل کا الزام لگایا. یہ لیگل نوٹس مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا. سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ ان کو بڑا دکھ تکلیف اور رنج پہنچا ہے میری یہ بات کرنے سے کہ ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل میں یہ ملوث ہیں. یہ قتل کی نامینیٹڈ FIR جس میں عبدالرزاق شر صاحب ہمارے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے. ان کے قتل کا الزام جاتا ہی عمران خان کے ساتھ ہے. موٹو بھی عمران خان کا تھا, الزام خان موٹو بھی الزام خان کا تھا, کیونکہ سنگین غداری کے مقدمے کی تاریخ اگلے دن تھی جس سے ایک دن پہلے ان کو شہید کیا گیا. GIT بنا دی گئی ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے, وہ اس کیس کی مکمل تفتیش کر رہی ہے. اور کیونکہ جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے FIR میں عمران خان صاحب نامینیٹڈ ہیں, اس قتل کا جواب تو عمران خان صاحب کو دینا ہوگا کیونکہ وہ اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے سنگین غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے یہ کارروائی کروائی ہے. اور اس میں GIT میرٹ پہ اپنی تفتیش کرے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مگر میں ایک اور GIT کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے کہا جاتا تھا کہ جی جنرل فیصل نصیر انہوں نے میرے پہ قاطعانہ حملہ کروایا تھا. جب GIT میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, میرے پاس کوئی ثبوت. جب پوچھا گیا آپ کو کس نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر نے آپ پہ قاطعانہ حملہ کرایا, تو آگے سے کہتے کہ مجھے کسی نے کہا تھا. جب پوچھا کہ کس نے کہا تھا تو کہا مجھے یاد نہیں. یہ حالات ہیں الزام خان کے کہ گولی لگی نہیں, ٹانگ پہ پلستر 6 مہینے باندھے رکھا, الزام لگایا وزیر اعظم پہ, وزیر داخلہ پہ, جنرل فیصل نصیر پہ, اور جب ثبوت کا پوچھا گیا تو کہا جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. الزام خان ایک جھوٹا, منافق اور ایک شر پسند انسان ہے جس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے نہ صرف پاکستان کے اداروں پر حملے کروائے, پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا, بلکہ شر پسندی کو اور دہشت گردی کو پاکستان میں فروغ دیا. جو جلسوں میں تقریریں کرتے ہوئے بار بار قاتلانہ حملے کا الزام دھرتے تھے 3 لوگوں پہ, جب GIT کے سامنے جاتے ہیں تو کانپے ٹانگ جاتی ہے, کوئی جواب نہیں ہوتا کہ یہ الزام عمران خان صاحب. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو معظم گوندل نامی ایک آدمی اس واقعے میں مرا تھا, وزیر آباد کے واقعے میں, وہ آپ کے گارڈ کے فائر سے مرا تھا. آپ نے پیسے دے کے وہ معاملہ سیٹل کیا. ہم بھی وزیر آباد کے رہنے والے, ہمیں ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہے. آپ نے کیا نہیں کیا, آپ نے ہمارے وہاں پہ ورکرز اٹھائے, غلام محمود ڈوگر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ جی اس میں نام لے لو, فلاں کا نام لے لو, گھر جانے دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ جب آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں, وہ کسی فوجی افسر پہ ہو, وہ کسی سیاستدان پہ ہو, تو آپ کے پاس کوئی شواہد, کوئی ثبوت نہیں ہوتے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. یہ آپ کا سیاسی بیان ہوتا ہے سستی شہرت کے لیے, اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر سکی کروانے کے لیے. یہ آپ کے اوچھے ہتھکنڈے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے کہ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب کوئی نہیں ہوتے. ادھر عبدالرزاق شر کا قتل ہے, ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے, اور ادھر قاطعانہ حملے کی FIR ہے جو آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت پرویز الہی صاحب, اس پہ آپ نے جب الزام لگائے تو آج یہ بات GIT میں آپ کے پیش ہونے سے ثابت ہو گئی کہ آپ کی ایک ایک بات جھوٹی تھی. نہ اس میں وزیر اعظم کا, نہ وزیر داخلہ کا, نہ جنرل فیصل نصیر کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا. مگر آپ نے سستی شہرت کے لیے یہ کام کیا. گولی لگی نہیں تھی, پلستر باندھ لیا, اپنی ہسپتال سے اپنا چیک اپ کروا لیا. اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑی منافقت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو عبدالرزاق شر والی GIT بھی آپ کو بھگتنا ہوگی. آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں ان قاتلوں سے جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں عبدالرزاق شر کو شہید کیا. کسی اور نے نامینیٹ نہیں کیا اس قتل کی FIR میں آپ کو, ان کے بیٹے نے کیا ہے, ان کے لواحقین نے کیا ہے, ان کے ورثاء نے کیا ہے, اور لکھا ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے خلاف کیس کی پیروی کر رہے تھے اس لیے آپ کی ایما پہ یہ کیا گیا ہے.
آپ قتل کی کارروائی میں ملوث ہوں اور اپنے قاتلانہ جھوٹے حملے کے الزام دوسروں پر دھریں اور بلایا جائے تو آئیں بائیں شائیں کریں. جھوٹ کے علاوہ، منافقت کے علاوہ، ملک دشمنی کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ ویڈیو چلائیں جہاں پہ وہ سائفر ہلایا جا رہا ہے، ہاتھ دکھا دیں جہاں پہ سائفر لہرایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ سائفر بار بار جلسوں میں لہرایا گیا. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اب بیرون ملک وینز انہوں نے ہائر کر لی ہیں، ایڈورٹائزنگ وینز ہوتی ہیں امریکہ میں، لندن میں، وہ چوکوں چراہوں میں پھر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پہلے حملہ کرو جناح ہاؤس پہ، چاندی پہاڑ کے ماڈل کو جلاؤ، کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو آگ لگا دو، اور پھر بیرون ملک سے مدد طلب کرو اس طرح کی جھوٹی ایڈورٹائزنگ کیمپین چلا کے کہ جس میں پاکستان کا جھنڈا لگا کے کہا جائے جی پاکستان میں بہت زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سرزد ہو رہی ہیں. بتائیں نا کہ جس طرح ان کے کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا اور چڑھ دوڑے تھے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز کیپٹل ہل پہ، ان کو کیا سزائیں نہیں ہوئی؟ ان کے خلاف کیا مقدمات نہیں چلائے گئے؟ تو کیا جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے والے، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنے والے، چاندی پہاڑ کے ماڈل کو جلانے والے، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والے، پولیس افسروں کے خلاف پرتشدد کارروائی میں ملوث لوگ، ان کو چھوڑ دیں، جیلوں کے دروازے کھول دیں، دہشت گردوں کو رہا کر دیں، گھر بھیج دیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ بیرون ملک جو آپ جھوٹی کیمپین چلا رہے ہیں اور باہر سے مدد طلب بار بار کر رہے ہیں، کوئی میں واضح کر دوں پاکستان میں کوئی اس حوالے سے انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں. جیل میں وزٹ کروائے گئے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، جیل میں وزٹ کروائے گئے ہیں دیگر تنظیموں کے، کسی کے خلاف کوئی کسٹوڈیل ٹارچر، کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں بھیجا گیا. یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک سائنٹیفک انویسٹیگیشن پروسیس کے تحت آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، جن کی شکلیں نادرا کی ڈیٹا بیس سے لی گئی ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. ان کی موبائل ڈیٹا سے پتہ کروایا گیا ہے کہ کون کہاں کس وقت موجود تھا. بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے کسی بندے کو 9 کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاتون کو، مرد کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں کیا گیا، نہ ہی کارروائی کی گئی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف شواہد ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی، جلاؤ گھراؤ کیا، آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی. تو یہ جو باہر امریکہ میں اور برطانیہ میں اور یورپ میں یہ وینز ہائر کر کے کیمپین چلا کے جو پاکستان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف بھی پاکستان میں جو کارروائی ہو سکے گی وہ بالکل کریں گے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کو ٹریولائز کر کے، چھوٹا بنا کر پیش کر کے اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک جگہ سائفر لہرائے اور کہیں امریکی سازش. تو پہلی دلیل تو یہ اگر امپورٹڈ حکومت ہوتی اور یہ سازش سے آئی ہوتی تو رشیا سے تو تیل نہ لاتی سستا تیل. اور جو آپ پاکستان کی بدنامی کی کوششوں میں وہاں پہ مصروف عمل ہیں، وہ ہمارے علم میں سخت سے سخت کارروائی ہوگی. 9 مئی کے واقعے پر سیاست آپ کو نہیں کرنے دی جائے گی اور آپ کو توشہ خانہ کا بھی جواب دینا ہوگا، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کا بھی جواب دینا ہوگا، بیرون ملک جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اور عبدالرزاق شر کے قتل کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ صرف کرپشن میں نہیں رنگے ہوئے، خون میں بھی رنگے ہوئے یہ ہاتھ ہیں.